آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان انتہائی اہم بھی ہے اور توجہ طلب بھی ہے، کیونکہ جو مدعا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں شاید وہ ایسا پوائنٹ ہو جلیل القدر محدثین کرام نے اس ضابطے اور قانون کو اپنی اپنی اصولی کتابوں کے اندر تو لکھا ہے، لیکن شاید عوام الناس اور پبلک میں اس موضوع کو ڈسکس نہیں کیا گیا۔ محدثین اعظام نے، علماء اصول نے باقاعدہ اس عنوان پر قلم اٹھایا، اپنی کتب میں یہ عناوین قائم کیے کہ حکم ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کام جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے کیا بھی نہیں، حکم دیا بھی نہیں اور منع بھی نہیں کیا، تو اس کام کی کیا حیثیت ہے؟ اگر میرے پیغمبر کے جانے کے بعد امت کوئی ایسا کام کرنا شروع کر دیتی ہے جو پیغمبر نے کیا نہیں، پیغمبر نے منع بھی نہیں کیا، آپ نے چھوڑ دیا اس کام کو، تو اگر امت بعد میں اس کام کو سر انجام دیتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ کام دین اور عبادت اور ثواب بن جائے گا یا ارتکاب کرنے والا بدعتی کے زمرے میں آ کر گنہگار ہوگا؟ اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ اس نقطے پہ آج ہم نے غور کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے بنیادی طور پر اس عنوان کو سمجھانے کے لیے میں اس کے دو حصے بناؤں گا۔ امت جو کام کرتی ہے اس کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ ہوگا، یا اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہوگا، لین دین کے ساتھ ہوگا، تجارت و معیشت کے ساتھ ہوگا، کھانے پینے کے ساتھ ہوگا، اور لباس پہننے کے متعلقہ ہوگا، یعنی اس کام کا تعلق کس سے ہوگا؟ معاملات کے ساتھ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کام کا تعلق عبادات کے ساتھ ہوگا، جسے کیا سمجھا جاتا ہے؟ ثواب سمجھا جاتا ہے، دین سمجھا جاتا ہے۔ مثلا معاملہ ہے، ایک شخص دال کھا رہا ہے، دوسرا کدو کھا رہا ہے، تیسرا کوئی اور سبزی کھا رہا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ چیز کھاؤ وہ چھوڑ دو، یا کھانے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ دال کھانے میں ثواب زیادہ ہے اور سبزی کھانے میں کم ہے، نہیں، بلکہ یہ معاملہ ہے، یہ اجر اور ثواب کی بات نہیں ہے۔ لہذا اس میں جو شخص جو کچھ کھا رہا ہے بشرطے کہ اس کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہیں جن کو حرام کر دیا گیا، تو جو بھی کھائے ان معاملات میں سے جو بھی پہنے ایک بندے کے لیے وہ حلال ہے۔ اس لیے ایسی چیز جس کا تعلق عبادات کے ساتھ نہیں بلکہ معاملات کے ساتھ ہے، ان میں
انسان کے لیے چھوٹ ہے، اجازت ہے۔ جس چیز سے شریعت مطہرہ نے روکا نہیں، اس کے علاوہ ہر معاملہ حلال ہے۔ لین دین کریں آپ، تجارت کریں آپ، اینٹوں کی تجارت کریں آپ، بجری کی تجارت کریں آپ، کپڑے کی تجارت کریں آپ، جوتے کی تجارت کریں، حلال ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آپ سے بھی آپ جوتا بیچتے ہیں، اس کی مجھے دلیل دیں۔ معاملات میں کیونکہ ہر چیز حلال ہے، الا یہ کہ جس سے محمد مصطفیٰ روک دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر نے ہر تجارت حلال ہے، لیکن میرے نبی نے شراب کی بیع سے منع کر دیا، شراب بیچنی حلال نہیں ہے۔ اسی طرح ہر معاملہ حلال ہے، لیکن میرے پیغمبر نے سودی معاملے سے منع کر دیا، لہٰذا سود والی بیع حلال نہیں۔ سود کے آپ 100 پر 1 روپیہ بھی لیتے ہو تو حرام ہے، تجارت کرتے ہوئے آپ 100 پر 2 روپے بھی لے لیتے ہو تو حلال ہے، کیونکہ معاملات میں تمام کے تمام معاملے حلال ہیں، الا یہ کہ جس سے منع کر دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح کھانے پینے کے معاملات ہیں، ہر چیز آپ کے لیے کھانی حلال ہے، الا یہ کہ جس سے منع کر دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم نے فرمایا، پہلا مقام فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے اللہ تعالیٰ نے وہ تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو کچھ زمین کی پیداوار ہے، زمین میں اگتا ہے، زمین میں پیدا ہوتا ہے، اسے آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اگلی بات ذہن میں رکھیں، سوائے اس چیز کے جس سے محمد مصطفیٰ منع کر دیں، روک دیں۔ اسی طرح زمین پہ کوئی ایسی چیز پیدا ہوتی ہے جس کو کھا کر انسان مر جاتا ہے، وہ نہیں کھا سکتے آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو مارنا وہ حرام ہے، وہ زہر ہے۔ دوسرا مقام، کچھ لوگ بعض کھانوں کو یا بعض حلال جانوروں کے کچھ اجزاء کو، اعضاء کو اپنے اوپر حرام کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ۔ اے لوگوں تمہیں کیا پرابلم ہے؟ تم وہ چیز کیوں نہیں کھاتے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کی گئی ہے، وہ کیوں نہیں کھاتے؟ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جبکہ جو چیز حرام کی ہے وہ اللہ نے بیان کر دی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی جو چیز حرام ہے وہ اللہ نے بیان کر دی ہے، جو اللہ نے بیان نہیں کی وہ حلال ہے۔ اس کی بھی میں تھوڑی سی مثال دے دوں۔ ایک جانور ہے، آپ تکبیر پڑھ کے ذبح کرتے ہو، جانور حلال ہے، لیکن آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ اوجڑی نہیں کھائیں گے، یہ مکروہ ہے، آپ پوچھیں گے بھائی دلیل دیں۔ کیا دیں؟ دلیل دیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ گائے تمہارے لیے حلال ہے۔ جب یہ حلال ہے، آپ کہتے ہو کہ اوج اس میں وہ حرام ہے، دلیل دیں۔ اگر دلیل ہے تو حرام ہوگی، نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جو چیز حرام ہے وہ تمہارے اوپر بیان کر دی ہے، جو بیان نہیں ہوئی خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ حلال ہے۔ اسی طرح آپ کو کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ جو جانور ذبح آپ کر رہے ہیں نا، اس میں ایک مکروہ ہڈی بھی ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ کوئی ہڈی ہے وہ لبنی بڑی اوکھی ہوتی ہے، یہ مکروہ ہڈی ہے، لہذا اس کو کسائی نکال دیتا ہے، ذبح کرنے والا اس کو نکال دیتا ہے۔ بھئی کیوں نکال رہے ہو؟ کہتے ہیں یہ مکروہ ہڈی ہے،
مجھے بتائیں تو صحیح کہ حلال بکرے کے اندر وہ مکروہ ہڈی کس نے ڈالی ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ وہ مکروہ ہے یا حرام ہے؟ اگر دلیل ہے تو پیش کیجئے، ورنہ اللہ فرماتے ہیں کہ مالکم لا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہے وہ کیوں نہیں کھاتے؟ جبکہ جو جو جگہ اور جو جو چیز حرام ہے وہ رب نے بیان کر دی ہے۔ اسی طرح آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھئی جانور تو آپ نے ذبح کر لیا لیکن اس کا خون استعمال نہیں کر سکتے، آپ خون نہیں کھا سکتے، حلال جانور کا خون نہیں کھا سکتے، آپ کیا کہیں گے؟ بولے آپ دلیل مانگیں گے نا؟ مجھے کہتے ہو رب نے پورے جانور کو حلال کیا ہے، مجھے کہتے ہو کہ خون حرام ہے، خون نہیں کھا سکتے، دلیل دیجئے۔ تو دلیل وہ دے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم، جو جانور خود بخود مر جائے وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے اور خون بھی۔ حرمت کی حلال جانور میں خون حرام تھا، حرمت کی دلیل شریعت نے بیان کر دی ہے، جس کی حرمت کی دلیل آ گئی ہے وہ حرام ہے، اس کے علاوہ باقی سارا حلال ہے۔ محترم ساتھیو، اسی طرح کچھ لوگوں نے نظریات بنائے ہوئے تھے کہ ان جانوروں کے یہ اجزاء جو ہے نا یہ حرام ہے، باقی حلال ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اے میرے نبی اعلان فرما دیجئے، کہہ دیجئے، اور الفاظ قابل غور ہیں جو میرے نبی کی زبان سے ادا ہوئے۔ فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، کہہ دیجئے کہ جو میرے اوپر وحی کی گئی ہے ان میں تو میں ان چیزوں کو حرام نہیں پاتا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جو معاملات ہیں ان میں حرام وہی ہے جو وحی میں آ گیا ہے، جو وحی سے آ گیا وہ حرام ہے۔ فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتًا أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے پیغمبر اعلان فرما دیجئے، کہہ دیجئے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، اے دنیا کے لوگوں جو اللہ تبارک و تعالی نے میرے اوپر وحی فرمائی ہے ان میں تو میں ان چیزوں کو حرام نہیں پاتا جن کو تم حرام کہتے ہو، جن کو میں حرام پاتا ہوں وہ یہ چیزیں ہیں۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتًا، اللہ یہ کہ وہ جانور خود بخود مر جائے، اس پہ تکبیر نہ پڑی گئی ہو، اس پہ چھری نہ چلائی گئی ہو تکبیر پڑھ کر، تو وہ جانور حرام ہے۔ دوسرا میرے مالک کائنات نے فرمایا او دمن مسفوحا، یا وہ خون جو ذبح کرتے وقت بہ جائے وہ بھی حرام ہے، او لحم خنزیر، یا وہ خنزیر کا گوشت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا، میرے اوپر وحی آ گئی کہ وہ بھی حرام ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا او فسقن، یا وہ بے دینی اہلا لغیر اللہ بھی، جس کو غیر اللہ کے نام کے ساتھ منسوب کر دیا گیا ہو کہ یہ فلاں سرکار کے نام کی، یہ فلاں حضرت کے نام کی، یہ فلاں بابے کے نام کی، یہ فلاں پیر کے نام کی، یہ فلاں گدی کے نام کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے وحی کر کے بتا دیا ہے کہ یہ بھی حرام ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ جو اللہ کے نام کی نہیں کسی اور کے نام کی بنائی جاتی ہے، پکائی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں جب 22 رجب کو کنڈے دیے جاتے ہیں کس کے نام کے دیے جاتے ہیں؟
پتہ نہیں کس کے نام کے؟ امام جعفر صادق کا نام لیا جاتا ہے تو رب ذوالجلال نے فرمایا او فسقا احل لغیر اللہ بہ، وہ پھر حلال نہیں ہے، وہ فسق ہے، وہ گناہ ہے، وہ جرم ہے، وہ بے دینی ہے، لہٰذا وہ حلال نہیں۔ میں سوال کرتا ہوں، چاند کی 11 تاریخ کو بڑی میٹھی میٹھی کھیر بنائی جاتی ہے، وہ کس کے نام کی ہوتی ہے؟ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ پیر عبد القادر جیلانی کے نام کی ہے۔ جب پیر صاحب کے نام کی ہے تو رب کے نام کی نہیں، جب رب کے نام کی نہیں ہے تو میرے مالک کائنات نے فرمایا وہ فسق ہے، وہ بے دینی ہے، وہ کھانی حلال نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اسی طرح 10 محرم الحرام کو ملک پاکستان کے اندر بعض علاقوں کے اندر جناب نظر و نیاز پکتی بنتی ہے، پھیلائی جاتی ہے، پکائی جاتی ہے، بھیجی جاتی ہے۔ میں سوال کرتا ہوں وہ کس کے نام کی ہوتی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ نظر اللہ ہے، نیاز حسین ہے۔ اگر نیاز حسین ہے تو رب نے کہہ دیا ہے او فسقاً، پھر یہ دین نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، اجر نہیں ہے، بے دینی ہے، جرم ہے، گناہ ہے، اور اس کو کھانا اللہ مالک کائنات نے محمد مصطفیٰ پر وحی کر کے حرام کہہ دیا ہے۔ حضرات سی بکار، اس کا مطلب یہ ہوا، میں اس ٹاپک کے اوپر مزید چلنا نہیں چاہتا، وقت میں اتنی گنجائش نہیں، لیکن میں عرض کرتا چلوں کہ یہاں پر خالق کائنات نے ضابطہ اور قانون بنا دیا کہ معاملات میں اصل علت ہے، معاملے سارے حلال ہیں، لیکن وہ معاملہ، وہ کھانا، وہ لباس جن کو شریعت نومینیٹ کر کے متعین کر کے منع کر دے گی وہ حرام ہوں گے۔ آپ کوئی بھی لباس پہن سکتے ہو، آپ سبز پہنے، سفید پہنے، نیلا پہنے، سرخ پہنے، لباس کوئی بھی پہن سکتے ہو، لیکن وہ لباس جس سے محمد مصطفیٰ منع کر دے وہ حرام ہو جائے گا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس فر سے رنگا ہوا جو انتہائی گہرا زرد رنگ جسے جوگیا کلر کہہ دیا جاتا ہے، امام کائنات نے منع کر دیا، نہیں پہنا جا سکتے۔ حضرات گرامی، آپ کپڑا پہنے، آپ کاٹن پہنے، آپ کیٹی پہنے، آپ واشن ویئر پہنے، جو مرضی پہنے، حلال ہے، جس برانڈ کا پہنے حلال ہے۔ کوئی آپ سے کہے بھائی آپ الکرم والوں کا نہیں پہنتے، جی ڈاٹ کا پہنتے ہو، اس کی دلیل دو، سمجھ آئی ہے؟ تو میں عرض کروں کہ ان میں جو مرضی پہنے آپ کے لیے حلال ہے، ہاں ان میں جو حرام ہے وہ میرے پیغمبر نے بیان کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے مردوں پر ریشم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب جس کپڑے میں ریشم آ جائے گا، جو مرضی نام رکھ دیا جائے، وہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ معاملات میں، لباس میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ان تمام کاروبار میں، لین دین میں، تجارات میں اصل علت ہے، اباحت ہے، وہ معاملہ، وہ تجارت، وہ لین دین، وہ لباس، وہ کھانا جس کے اوپر شریعت کی نص آ جائے گی، صراحت آ جائے گی حرمت پر، وہ حرام ہو جائے گا۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ پہ غور کیجئے کہ معاملات میں اصل حلال ہے، جائز ہیں معاملات۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آپ نے وہاں پر دیکھا مدینے کے لوگ ایک عجیب کام کر رہے ہیں جو میرے پیغمبر نے اس سے پہلے دیکھا نہیں۔ آپ نے دیکھا لوگ کھجوروں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور اندر کوئی پیوند کاری کر رہے ہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، آپ نے فرمایا ما تصنعون، اے میرے ساتھیوں یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک نر کھجور ہوتی ہے، ایک مادہ کھجور ہوتی ہے۔ ہم نر کھجور کا گودا لے کر، اس کا پھل لے کر مادہ کھجور کے سیپوں کے اندر ڈال رہے ہیں، پیوند کاری قلم کر رہے ہیں یا قلم کر رہے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہو جائے گا؟ صحابہ کرام رک گئے، کرنا چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلا سال آیا، کھجوروں کا پھل دیکھا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کیا وجہ؟ کھجوروں کا پھل تھوڑا ہو گیا ہے، کم ہو گیا۔
فرمانے لگی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پہلے پیوندگاری کیا کرتے تھے، کلمے لگایا کرتے تھے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سال آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہوگا؟ اے محبوب کائنات ہم نے کرنا چھوڑ دیا، کھجوروں نے پھل دینا چھوڑ دیا، پھل کم ہو گیا۔ اب یہاں پہ میرے پیغمبر کے فرمان پہ غور کیجئے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا به وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ۔ اے میرے صحابہ کرام میں بھی انسان ہوں، اے میرے صحابہ کرام میں جب تمہیں دین کے متعلق کوئی بات کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی بات کروں تو میرے صحابہ کرام فخذوا بہ، اسے تھام لیا کرو، اسے پکڑ لیا کرو۔ جب معاملہ عبادات کا ہو، جب معاملہ دین کا ہو، میرے صحابہ کرام اسے تھام لیا کرو۔ اور اے میرے صحابہ کرام جب یہ تمہارے تجارت کے معاملات، لین دین کے معاملات، جب تمہارا یہ فصل اگانے کا معاملات، یہ باغوں کے معاملات، جب میں محمد اس کے متعلق بات کروں تو جیسے اس کے متعلق تمہاری رائے ہوتی ہے ویسے میری رائے ہوتی ہے۔ یہاں پر تم جو بہتر سمجھو وہ کیا کرو، جیسے فصل بہتر ہو سکے وہ کیا کرو۔ اگر کھجوروں کی اس طرح کی پیوندگاری کرنے سے کھجوروں کا پھل زیادہ ہوتا ہے تو کرو، میں محمد کو اس بارے میں علم نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ کاشتکاری کے معاملات، یہ باغبانی کے معاملات، یہ تجارتوں کے معاملات، یہ کھانے پینے کے معاملات، یہ سارے کے سارے یہ شریعت مطہرہ نے ان میں جواز اور حلت کو قائم کیا ہے۔ ان میں وہی حرام ہوگا جو میرے پیغمبر منع کر دیں گے۔ آپ نے منع کیا، آپ نے فرمایا آپ باغ بیچ سکتے ہیں، کھجوروں کا، انگوروں کا، مالٹے کا، جس کا مرضی جب چاہیں بیچ سکتے ہیں نا، جس کو مرضی بیچیں، لیکن ایک ٹائم ہے میرے پیغمبر نے منع کر دیا، وہ نہیں آپ کر سکتے جو منع کر دیا۔ امام کائنات نے فرمایا کہ اس وقت تک باغ کو نہ بیچو جب تک کہ اس کا پھل سخت نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی اس سے کیا مطلب ہے؟ دو حدیثیں میرے پیغمبر کی، ایک میں آپ نے فرمایا کہ کھجور مثلا وہ سرخ ہو جائے یا پیلی ہو جائے تب بیچو۔ دوسری حدیث میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جب یہ باغات آفتوں سے محفوظ ہو جائے نا تب بیچو۔ مثلا آم ہے، اس کا باغ ہے اور اب وہ اس نوبت پر پہنچ چکا ہے کہ اگر آندھی آ بھی جاتی ہے، اس کا پھل گر بھی جاتا ہے تو یہ ضائع نہیں ہوگا، یا تو اس کو پکا لیا جائے گا دوائی ڈال کے، یا اس کا کم از کم اچار تو بن جائے گا، یعنی ضائع نہیں ہوگا، تب بیچے۔ اس سے پہلے ابھی وہ آم بننا شروع نہیں ہوا، وہ بوری لگا ہوا ہے، اس وقت بیچنا امام کائنات نے منع کر دیا، لہذا یہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، یہ منع ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جب میں تمہارے دین کے معاملات کے متعلق بات کروں، عبادات کے معاملات کے متعلق بات کروں تو پھر کیا کرنے؟ فرمایا وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ، جب دین کا معاملہ ہے، عبادات کا معاملہ ہے تو پھر تم نے وہی کام کرنا ہے جو میں محمد مصطفیٰ نے کہنا ہے۔ جس کی میں اجازت نہ دوں وہ کرنا جائز نہیں، کیونکہ قرآن کہتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، اور ڈرتے رہو اللہ پروردگار عالم سے، بے شک اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی کوئی کام اگر میرے پیغمبر نے دین قرار نہیں دیا اسے دین سمجھ کے مت کرو، میرے پیغمبر نے اس کو عبادت قرار نہیں دیا اسے عبادت سمجھ کے مت کرو۔
چلو اب اس ٹاپک کا دوسرا حصہ. پہلا امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا. عبادات ایک ہے معاملات، دوسرے ہیں عبادات. جب معاملات کی بات ہے تو ان میں اصل حلت ہے. کوئی بھی معاملہ آپ کر سکتے ہیں، صرف وہ معاملہ حرام ہوگا جسے میرے پیغمبر حرام کریں صلی اللہ علیہ وسلم. عبادات میں سے وہ عبادت اجر ہے، وہ عمل عبادت ہے جسے میرے محمد کریں گے، کہیں گے، بتائیں گے. جو میرے پیغمبر نے بتائی نہیں ہے وہ عمل عبادت نہیں ہو سکتا، وہ بدعت ہوگی. معاملات کے اندر اور عبادات کے اندر ایک فرق ہے. یہ فرق آج میں واضح کرنا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے گا. اور بہت سارے ایسے ہی بچگانہ سے سوالات، ان کا آپ کو جواب بھی مل جائے گا. لوگ آپ کہیں گے کہ جناب یہ جو آپ 11ویں کو کھیر بناتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. تو پتہ ہے آپ کو کیا کہیں گے؟ اچھا یہ جو تم گاڑی چلاتے ہو یہ رسول اللہ نے چلائی تھی؟ آپ پراڈو میں بیٹھتے ہو، رسول اللہ بیٹھے تھے؟ آپ پنکھا چلاتے ہو، رسول اللہ نے لگایا تھا؟ یعنی وہ عبادت کے معاملے کو ان معاملات میں لے آئیں گے، جو رہن سہن کے معاملات ہیں، جو اٹھنے بیٹھنے کے معاملات ہیں، ان معاملات میں لے آئیں گے. تو ان دونوں چیزوں میں فرق ہے، اور فرق یہ قرآن نے کی ہے، میرے پیغمبر کی حدیث نے کی ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا، جب معاملات کی باری ہے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ حرام وہی ہے جو رب نے بیان کر دی ہے. اور جب دین کی باری آئی ہے، عبادت کی باری آئی ہے، تو میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. دوسری حدیث مبارکہ فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. اگر کوئی بندہ اس دین کے اندر ایسا کام کرتا ہے ما لیس منہ، جو پیغمبر کی طرف سے نہیں ہے، جو آمنہ کے لال کی طرف سے نہیں، جو میرے پیغمبر نے کیا نہیں، پیغمبر نے بتایا نہیں، پیغمبر نے حکم دیا نہیں، پیغمبر نے کر کے دکھایا نہیں، نبی کائنات نے فرمایا فَهُوَ رَدٌ، وہ عمل مردود ہے. وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے، وہ ریجیکٹ ہے، وہ ناقابل قبول ہے. لہٰذا دین کے معاملات میں جس کو آپ عبادت کہتے ہو، جس کو اجر کہتے ہو، جس کو ثواب کہتے ہو، اس کی دلیل ضروری ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلیل لے کے آئے امام کائنات نے یہ کیا یا نہیں کیا. اگر میرے پیغمبر نے کیا، پیغمبر نے کہا، پیغمبر نے کر کے دکھایا، یا صحابہ کرام نے کیا اور میرے پیغمبر اس پہ خاموش ہوئے، نبی کی تقریری سنت بن گیا، تو وہ دین ہے. اور اگر امام کائنات نے فرمایا نہیں، میرے پیغمبر نے کر کے دکھایا نہیں، پیغمبر علیہ السلام کا قول نہیں، فعل نہیں، تقریر نہیں، اور آپ اسے عبادت کہتے ہو، تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ بدعت ہے. وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں فرمایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها. تمام معاملات میں بدترین معاملہ وہ ہے جو دین کے اندر نیا ایجاد کیا جاتا ہے. پھر امام کائنات آگے فرماتے وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نیا معاملہ جو دین میں ایجاد کیا جائے گا وہ بدعت ہے. پھر میرے پیغمبر فرماتے وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت وہ گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دین کے اندر جو نیا کام کیا جائے گا وہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا. اور حضرات گرامی، جو بندہ دین کے اندر نیا کام کر کے جاتے ہیں، جو اللہ کے پیغمبر نے بتایا نہیں، صحابہ کو سکھلایا نہیں، پیغمبر نے فرمایا نہیں، امام کائنات نے عمل کر کے دکھایا نہیں، لیکن بعد میں کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ دین کا کام ہے، اسے کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کا مطلب ہے فقد خان الرسالہ. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ
بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ دین تو ہے، لیکن پیغمبر خیانت کر گیا، آپ نے بتایا نہیں، کہ تو کہتا ہے کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دین ہے، پیغمبر نے بتایا نہیں، نعوذ باللہ پھر پیغمبر نے رسالت کو چھپا لیا، آپ نے جو نہیں بتایا۔ اگر یہ دین تھا، اجر تھا، ثواب تھا، تجھے پتا چل گیا، پیغمبر کو نہیں چلا، صحابہ کو نہیں چلا، کس نے بتایا تمہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بدعتی شخص ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا بہتان لگا رہا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ دین عبادت کے معاملے میں پیغمبر کے پیچھے رہنا ہے، آگے نہیں جانا۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے پیغمبر سے آگے نہ بڑھو۔ آگے اس کا کیا معنی ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ؟ عرب کا محاورہ ہے فلان یقدم بین یدی امامہ، یعنی یعجل بالامر والنہی دونہ، کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ فلان جو ہے نا وہ اس سے آگے بڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے، اپنے بڑے سے پہلے آرڈر جاری کر رہا ہے، آرڈر جاری کر رہے کسی کام کے کرنے کا یا کسی کام کے روکنے کا، اپنے باس کا انتظار نہیں کر رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا جہان کے لوگوں دینی معاملات میں میرے محمد کا انتظار کرو، خود فیصلہ سازی شروع نہ کر دینا، انتظار کرو۔ اور یہ کہا جائے کہ جی میں جو کام کر رہا ہوں پیغمبر نے تو نہیں کیا، آپ یہ بتائیں، میں تو سجدہ ہی کر رہا ہوں، میں تو ذکر ہی کر رہا ہوں، میں تو اس میں دین کا کام ہی کر رہا ہوں، یہ کیسے غلط ہو گیا؟ آئیے میں سمجھاتا ہوں کہ کیسے غلط ہو گیا۔ ہم نے شریعت کو پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی معاملے میں رخصت دے دی، وہ دین کا معاملہ تھا، آپ علیہ السلام نے اس میں رخصت دے دی، چھٹی دے دی آپ نے۔ جب آپ علیہ السلام کی رخصت اور چھٹی کچھ لوگوں تک پہنچی تو سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث مبارکہ ہے فَكَأَنَّهُمْ كَرِهُوهُ، انہوں نے اس چھٹی کو ناپسند کیا، چھٹی کو ناپسند کیا، وَتَنَزَّهُ، اور پرہیز کیا، انہوں نے پرہیز کی کوشش کی کہ چھٹی نہ کریں، یہ رخصت اس پہ عمل نہ کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ دین کے معاملے میں محمد مصطفیٰ کی طرف سے رخصت ہے۔ مثلا رخصت ہو مریض بندے کو کہ آپ 2 نمازیں جمع کر سکتے ہو، اسے رخصت ہو، لیکن وہ مریض اتنا ہی نیک ہو کہتا ہے نہیں بس میرا دل نہیں چاہتا کہ میں یہ رخصت قبول کروں، نہیں میں تو اپنے ٹائم پہ ہی پڑھوں گا۔ اپنے 2 بیٹوں کو کہتا ہے مجھے اٹھاؤ چارپائی سے، چکو چارپائی تو لے چلو مجھے واش روم، مطلب بیماری کی آخری حد تک پہنچا ہوا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ کے لیے یہ رخصت موجود ہے تو رخصت پہ عمل کرو، قبول کرو۔ یہ کہتے ہیں میرا دل نہیں کرتا۔ آمینہ کے لال کو یہ بات پہنچی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا دل نہیں کرتا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے خطبہ دیا، ان اکیلوں کو نہیں بلایا، مجمع میں بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا ما بال رجال بلغهم امر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فرمایا کیا معاملہ ہے بعض لوگ ان کو پتا چلا کہ میں نے کسی چیز میں رخصت دے دی ہے، گنجائش دے دی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پرہیزگاری اختیار کرنے لگے، انہوں نے میری رخصت کو ناپسند کیا۔ آمینہ کے لال فرماتی ہیں فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدَّهُمْ لَهُ خَشْيَةً، اللہ کی قسم یہ لوگ سمجھتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم زیادہ ہے یا ہم رب سے ڈرنے والے زیادہ ہیں۔ مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، میں محمد مصطفیٰ کو اپنے رب کا علم بھی زیادہ ہے، میں اپنے رب سے ڈرتا بھی سب سے زیادہ۔
یعنی جو بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ رخصت پیغمبر نے تو دی ہے لیکن میرا دل نہیں چاہتا، میں قبول نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے تو پیغمبر سے بھی زیادہ اللہ سے ڈرنے والا آگے ہے۔ میں ابھی آپ کو تقریباً یہ 2-2.5 مہینے پہلے کا واقعہ ہے، حقیقت میں میں وہ سفر کر رہا تھا اپنے ملتان کی طرف، تو گاڑی میں بیٹھے تھے اور بھی سواریاں تھیں، مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا، خواتین بھی ساتھ ہیں، وہ بھی بیٹھی ہیں گاڑی میں، تو نا 2-3 ساتھی ماشاءاللہ داڑیاں بھی تھیں، دین کا علم بھی تھا کسی حد تک، تو ڈرائیور کو کہتے ہیں یہاں گاڑی روکے اور ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ سفر میں ہیں، ہم سفر میں ہیں، دوران سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو جمع کرنے کی رخصت دی ہے، سہولت ہے، تو اس رخصت سے فائدہ اٹھائیں، ہم جمع کر لیں گے عشاء کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں حرج کیا ہے؟ میں نے کہا حرج یہ ہے کہ نماز جیسے آپ پر مردوں پر فرض ہے ویسے خواتین پر بھی تو فرض ہے، تو یہ خواتین پڑھیں گی آپ کے ساتھ نماز ٹائم پہ، یہ جائیں گی آپ کے ساتھ۔ وہ کہتی نہیں ہم نے تو گاڑی میں بیٹھے رہنے، ہم نے تو نہیں جانا مسجد میں، خواتین نے نہیں جانا اس ٹائم، تو ان کو آپ ادھر بٹھائیں گے، خود آپ نماز پڑھنے جائیں گے، جتنی نماز آپ پہ فرض ہے اتنی ان پہ فرض ہے، تو اگر ان کے لیے رخصت ہے ہمارے لیے بھی رخصت ہے، پیغمبر کی رخصت ہے، نبی نے چھٹی دی ہے، رخصت پہ قبول کریں۔ بہرحال جس کو دین کا پتہ نہ ہونا اس کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، جنہوں پتہ ہوئے تے پٹھا پتہ ہوئے اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال میں ناکام ہو گیا سمجھانے میں، وہ کہتے نہیں ہم نے پڑھنی ہے، میں کہا ٹھیک ہے چلو۔ وہ اترے، انہوں نے بھی پڑھی، میں پہلے واش روم گیا، میں کوئی 2-4 منٹ چنگے اتھے لائے، پھر میں نے تسلی سے وضو کیا 10-12 منٹ، اس کے بعد میں نے پوری تفصیل کے ساتھ الحمدللہ بڑی صورتیں پڑھ کے دونوں نمازیں جمع کی۔ جب میں واپس آیا تو گاڑی میں پسینوں پسین اور غصے سے لبریز، بات بھی کوئی نہ کر سکے۔ کہتے مولوی صاحب تسا ایک ہی کیتا، میں نے کہا جو تسی کیتا ہوئی میں کیتا، آپ نے بھی نماز پڑھی ہے میں نے بھی نماز پڑھی ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا کہ نماز کو اطمینان اور تسلی سے پڑھو، میں نے اطمینان اور تسلی سے پڑھا، میرے پیغمبر نے رخصت دی ہے کہ دونوں نمازیں جمع کر سکتے ہو، میں نے مغرب کے ساتھ عشاء کو جمع کر کے پیغمبر کی سنت پہ عمل کی ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب چھٹی اور رخصت موجود ہے، جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں رخصت تو موجود ہے لیکن میرا دل نہیں چاہتا، تیرا دل آمینہ کے لال سے بھی زیادہ متقی ہے، تو اس سے بھی زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے دین میں جو رخصتیں موجود ہیں ان کو قبول کریں ان کو۔ بڑے ساتھیوں کو بتایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح کی اجازت دی ہے، نہ مانے۔ بلاخر ایک دن سفر میں جا رہے تھے تو وہ ٹائم ہو گیا نماز کا بھی اور سردی بھی شدید، تو جب ہاتھ پاؤں دھو لیے نا میرے ایک دوست نے، مجھے کہتے وہ جی جرابہ تے مسح علی حدیث تے سناؤ، آج یاد آئی یہ جرابہ تے مسح علی حدیث، یہ رخصت ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، قبول کیجئے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ ایک چیز جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رخصت دے رہے ہیں، تم امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کے پابندی کرنا چاہتے ہو، نہیں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے پیغمبر سے آگے بڑھنے کی کسی مومن کو دین کے معاملات میں اجازت نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اس حوالے سے بہت ساری احادیث آثار آپ کے سامنے رکھتا، لیکن وقت کے اندر اتنی گنجائش نہیں، لہذا اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میرے پیغمبر جس چیز کو چھوڑ دیں، ایک شخص بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پکڑا، انگوٹھی اتاری، امام کائنات نے پھینک دی، اور ساتھ ہی میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اٹھتا ہے سونے کا انگارہ لے کر اپنی انگلی میں ڈال لیتا ہے۔ سونے کا انگارہ کس چیز کو بولا؟ جہنم کا انگارہ، جہنم کا انگارہ اپنی انگلی میں ڈال لیتا ہے۔ جہنم کا انگارہ کس چیز کو بولا؟ سونے کی انگوٹھی کو۔ کس کے ہاتھ میں؟ مرد کے ہاتھ میں۔ عورتیں پھر بھی کہتی ہیں کہ دین نے ہمیں حقوق نہیں دیا، سونا سارا آپ کو دیا،
ریشم سارا آپ کو دیا، ہمارے لیے کیا ہے؟ نہ سونا ہے نہ ریشم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے، ہمیں تو جنت میں ملیں گی جڑا جڑا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ کا انگارہ انگوٹھی میں ڈال کے آ جاتے ہو، پھینک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، مجلس لگی رہی، وہ ساتھی بھی بیٹھا رہا۔ میرے پیغمبر کے صحابہ کرام اس پھینکی ہوئی انگوٹھی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جب امام کائنات اٹھ کے چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی فرمانے لگے، اے پیغمبر کے یار، پیغمبر کے حبدار، پیغمبر کے صحابی، اب تو آمینہ کے لال اٹھ کے چلے گئے ہیں، یہ سونے کی انگوٹھی میرے پیارے پیغمبر نے آپ کی انگلی سے نکال کے پھینکی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے اس لیے پھینکی ہے کہ تم نے پہنی ہوئی تھی، مرد نے پہنی ہوئی تھی، تم اٹھا لو، انتفع بھی، اس کو بیچ لینا، مال کے ساتھ فائدہ اٹھا لینا، بیچنی تو جائز ہے، پہننی حرام ہے، اٹھا لو یا اپنے گھر والوں میں سے کسی کو پہنا دینا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ کہنے لگا، واللہ لا اخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے جس انگوٹھی کو میرے پیغمبر نے پھینک دیا، وہ جتنی مرضی مالیت کی ہو، اسے اٹھانا میں محمد کے صحابی اور غلام کو گوارا نہیں۔ یہ ایمان ہے نبی کے یاروں کا، جسے پیغمبر نے چھوڑ دیا، جسے پیغمبر نے ترک کر دیا، میں اسے کیوں اٹھاؤں؟ میرے پیغمبر کے پاس ایک ریشمی قبا آئی، ریشمی قبا، ابھی ریشم حرام نہیں ہوا تھا، امام کائنات نے پہن لی، میرے پیغمبر نے پہنی، صحابہ کرام سے گفتگو کر رہی ہیں، بڑی جلدی امام کائنات نے وہ قبا اتار دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ فرمانے لگے، اللہ کے پیغمبر یہ قبا آپ نے پہنی، قبا آپ کو بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں میرے صحابہ، لیکن فَإِنَّهُ نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلَ، مجھے جبریل نے منع کر دیا ہے، میں نے اس لیے اتار دیا۔ آپ نے وہ قبا اتاری، اتار کر سیدنا عمر فاروق کو بھیج دی۔ میری عمر کے پاس وہ قبا پہنچی، پیغمبر کی بات کا بھی علم تھا کہ آپ نے اتار دی، عمر نے وہ قبا اٹھائی ہوئی ہے، میرے پیغمبر کی طرف آ رہے ہیں اور روتے ہوئے آ رہے ہیں، روتے آ رہے ہیں۔ فرمایا عمر کیوں روتے ہو؟ اللہ کے نبی میں اس لیے روتا ہوں، آپ نے جس چادر کو چھوڑ دیا، اس چادر کا انتخاب پھر عمر کے لیے کیوں کیا؟ رونا تو اس بات پہ آ رہا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا عمر میں نے اس لیے نہیں دی کہ تم پہن لو، تم اسے بیچ لو، بیچ کے پیسے استعمال کر لو۔ حضرت عمر نے اسے 2000 درہم کا بیچا، وہ اتنی قیمتی قبا تھی۔ حضرات گرامی صحابہ کے ہاں قیمت پیسوں کی نہیں ہوتی تھی، قیمت میرے پیغمبر کے فرمان کی ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود کے دروازے پر ابو موسیٰ شریع آئے، فرمایا ابو موسیٰ تمہیں پتا ہے دمشق کی مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ فرماتے ہیں آؤ خود ہی دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے وہاں پر دیکھا ہے، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حلقے بنائے ہوئے، نماز کے انتظار کر رہے ہیں، اور ہر حلقے میں ایک معلم بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان کو اجتماعی ذکر کروا رہا ہے۔ وہ آگے کنکریاں رکھی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں 100 بار اللہ اکبر کہو، وہ 100 بار اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ 100 بار اللہ اکبر کہتے ہیں۔ وقت یقیناً ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ بات تو کرنی ضروری بہت ہے آپ سے، اس لیے توجہ کیجئے گا۔ وہ کہتا ہے 100 بار اللہ اکبر کرو، 100 بار اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے 100 بار الحمدللہ کہو، وہ سارے 100 بار ان کنکریوں پہ الحمدللہ کہتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے 100 بار تم سبحان اللہ کہو، وہ سارے 100 بار سبحان اللہ کہتے ہیں، آگے کنکریاں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ پتہ کدیا جا کام نہیں کیتا نا، وہ جو کل خانی پہ وہ گٹھلیاں پڑی ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہو رہا ہے نا، تو یہی کچھ ادھر بھی ہو رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود دیکھو جا کے کیا ہو رہے، ابن مسعود آئے، آ کر کہتے ہیں او اللہ کے بندو، ابھی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
جن کپڑوں میں وفات پائی تھی وہ کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، پیغمبر کے برتن ابھی موجود ہیں، ٹوٹے نہیں ہیں، میرے نبی کے صحابہ ابھی تک موجود ہیں، آپ کے صحابہ ابھی تک تمہارے اندر موجود ہے۔ اتنی جلدی تم نے یہ بدعت کو اختیار کر لیا ہے، مجھے یہ بتاؤ کیا تم محمد کی جماعت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو یا تم گمراہی کی طرف جا رہے ہو؟ بتاؤ مجھے۔ کہنے لگے عبداللہ بن عمر ما اردنا الا الخیر، اللہ کی قسم ہمارا خیر کے علاوہ اور کوئی ارادہ نہیں تھا۔ فرماتے یہ کیسی خیر ہے جو محمد نے کر کے نہیں دکھائی، پیغمبر نے نہیں بتلائی، امام کائنات نے نہیں سکھلائی، نہیں جو مصطفیٰ نے کیا نہیں وہ خیر نہیں ہو سکتی۔ پھر ابن مسعود فرماتے ہیں مجھے قسم رب ذوالجلال کی، آمینہ کے لال نے فرمایا تھا میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے وہ بڑے دین کا تاثر دیں گے، قرآن پڑھیں گے، تم ان کے قرآن کے ساتھ اپنے قرآن پڑھنے کو حقیر جانو گے، ان کی عبادتوں کے ساتھ اپنی عبادت کو حقیر سمجھو گے، لیکن ان کا قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم وہی لوگ ہو۔ عبداللہ بن مسعود غصے ہو کر چلے گئے۔ میرے پیغمبر کے ابن مسعود کے شاگرد حضرت سلمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا نہروان کے دن جب حضرت علی خوارج کے ساتھ لڑے تھے تو اکثر وہ لوگ جو حلقہ بنا کے ذکر کر رہے تھے وہ بھی خارجیوں کے ساتھ مل کے ہمارے اوپر تیر چلا رہے تھے۔ یہ وہ دیندار لوگ تھے۔ حضرات گرامی اس سے یہ ثابت ہوا اور یہ پتا چلا جس چیز کو پیغمبر نے ترک کر دیا وہ دین نہیں ہو سکتی۔ امام ابن تیمیہ کے قول نچوڑ نکال دیا، فرماتے میرے پیغمبر نے جب آپ جمعہ کی طرف آتے ہو اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، تکبیر ہوتی ہے، اذان کہتے ہیں، بولیں تکبیر پڑھتے ہیں جمعہ کی نماز کے لیے، پڑھتے ہیں کیوں؟ اس لیے یہاں پر اذان پڑھنا سنت ہے، تکبیر پڑھنا سنت ہے، اذان دینا سنت ہے، تکبیر کہنا سنت ہے۔ لیکن جب نماز عید کے لیے آتے ہو نہ اذان ہوتی ہے نہ نماز کے لیے تکبیر ہوتی ہے، پھر کہو نہ اذان کہو تکبیر، لیکن نہ ہم اذان کہیں گے نہ تکبیر کہیں گے، کیونکہ یہاں پر منع نہیں کیا میرے پیغمبر نے۔ امام کائنات نے یہاں پر اذان کو بھی چھوڑا، تکبیر کو بھی چھوڑا۔ جس چیز کو پیغمبر نے کیا وہ کرنا سنت ہے، جس سے روکا اس کو حرام سمجھنا سنت ہے، جس کو چھوڑا اسے چھوڑنا سنت ہے۔ میرے پیغمبر نے شوال کی یکم کو ایک عید دی، میرے پیغمبر نے 10 الحجہ کو ایک عید دی، ربیع الاول کی 12 کو پیغمبر نے عید دی اور بولے نہیں دی، لہذا شوال کی عید منانا سنت، ذوالحجہ کی عید منانا سنت، 12 ربیع الاول کی چھوڑنا، اگر سمجھ آئیے تو بولیں 12 کی چھوڑنا سنت ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کرتے ہوئے تلبیہ اور زبانی اقرار اور اظہار بتایا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، لیکن میرے پیغمبر نے جنازے کے لیے، ظہر کے لیے، عصر کے لیے، مغرب کے لیے، عشاء کے لیے، جمعے کے لیے زبانی نیت کو ترک کیا ہے، پیغمبر نے کی نہیں ہے، لہذا یہ نیت چھوڑنی سنت ہے۔ میرے پیغمبر نے روزے کے لیے نیت کی نہیں ہے، زبانی روزے کی نیت چھوڑنی سنت ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ بند کروانے کے لیے کوئی سیرن گھگو نہیں بجایا، اسے چھوڑنا سنت ہے۔ پیغمبر نے وضو کرتے ہوئے گردن کا مسح نہیں کیا، اسے چھوڑنا سنت ہے۔ پیغمبر نے وفات کے موقع پر جنازہ تو پڑھایا ہے، جنازہ پڑھنا سنت ہے، لیکن میرے نبی نے تیسرے دن قل کا اہتمام نہیں کیا، وہ چھوڑنا سنت ہے۔ جمعرات کا اہتمام نہیں کیا، وہ چھوڑنا سنت ہے۔ تیجے ساتویں 40ویں کا اہتمام نہیں کیا، وہ چھوڑنا سنت ہے۔ میرے پیغمبر نے 12 ربیع الاول کو عید نہیں منائی، وہ چھوٹی سنت ہے۔ میرے پیغمبر نے 22 رجب کے کنڈے نہیں کیے، وہ چھوٹے سنت ہے۔ میرے پیغمبر نے 15 شعبان کی کوئی عبادت نہیں کی، وہ چھوٹی سنت ہے۔ میرے نبی نے 10 محرم الحرام کو سوگت کا دن منا کر کھانے بنائے قطن نہیں، وہ چھوٹے سنت ہے۔ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ کرنا سنت ہے، جو چھوڑا وہ چھوڑنا سنت ہے۔ اللہ اسی عقیدے پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔